بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مقدمة في بيان بعض مصطلحات علم الحديث مما يكفي في شرح الكتاب من غير تطويل وإطناب. اعلم أن الحديث في اصطلاح جمهور المحدثين يطلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وتقريره. سب سے پہلے اس عبارت کا ترجمہ سنیے۔ یہ مقدمہ علم اصول حدیث کی ان چند اصطلاحات کے بیان میں ہے جو مشکات المصابیح کی احادیث کی شرح و وضاحت کے لیے بغیر طوالت و زیادتی کے کافی ہیں۔ ترجمہ اطناب تک ہوا۔ آگے اعلم ان الحدیثہ سے مؤلف مقدمہ حدیث کی تعریف بیان کر رہے ہیں کہ حدیث کس کو کہا جاتا ہے۔ جمہور محدثین کی اصطلاح میں بیان کر رہے ہیں۔ اعلم ان الحدیث فی اصطلاح جمہور المحدثین یطلق علی قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وفعلہ وتقریرہ۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے۔ جان لو کہ جمہور محدثین کی اصطلاح میں حدیث کا اطلاق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، فعل اور تقریر پر ہوتا ہے۔ جمہور جو محدثین ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو اور آپ کے فعل کو اور آپ کی تقریر کو حدیث سے تعبیر کرتے ہیں۔ اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ آپ کا قول، آپ کا فعل، قول یعنی آپ نے کچھ حکم فرمایا ہو یا کوئی بات بیان فرمائی ہو، اس کو یہ تو آپ کا قول، فعل اور قول یہ دونوں ظاہر ہیں، ان کو بتلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فعل یعنی آپ نے کوئی عمل کیا ہو، یہ آپ کا فعل ہو گیا۔ تقریر، ایک لفظ تقریر آیا ہے۔ تقریر کس کو کہتے ہیں؟ تقریر کے معنی مؤلف آگے بیان فرما رہے ہیں کہ تقریر کس کو کہا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تقریر ہے وہ کیا ہے؟ وَمَعْنَى التَّقْرِيرِ أَنَّهُ فَعَلَ أَحَدٌ أَوْ قَالَ شَيْئًا فِي حَضْرَتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَمْ يُنْكِرْهُ وَلَمْ يَمْنَعْهُ عَنْ ذَلِكَ بَلْ سَكَتَ وَقَرَّرَ۔ یہ یہاں تک مصنف نے تقریر کے معنی بیان فرمائے۔ سب سے پہلے اس کا ترجمہ دیکھیے آپ۔ اور تقریر کے معنی یہ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کوئی کام کیا یا کوئی بات کہی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی اور اس کو اس بات سے یا اس کام سے منع نہیں فرمایا، بلکہ خاموشی اختیار فرمائی اور اس کو برقرار رکھا، تو اس کو تقریر کہا جاتا ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی شخص نے کوئی عمل کیا یا اس نے کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہی، آپ نے اس کے عمل کو، اس کے قول کو برا نہیں کہا، اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی کہ یہ نہیں کہنا چاہیے یا یہ عمل نہیں کرنا چاہیے، اس طریقے کی آپ نے کوئی بات نہیں فرمائی، بلکہ آپ خاموش رہے بالکل۔ اور اس کے بعد میں کوئی حکم اس کے خلاف بھی نازل نہیں ہوا، جو وہ صحابی نے عمل کیا تھا اس کے خلاف بھی کوئی حکم اللہ کی طرف سے نازل نہیں ہوا، اور نہ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف کوئی عمل کر کے دکھایا، تو یہ اس صحابی کا یہ عمل یا قول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاموش رہ جانے کی وجہ سے یہ آپ کی تقریر کہلائے گا۔ قرر یقرر، تقریر کے معنی آتے ہیں کسی چیز کو ثابت کرنا، کسی جگہ پر ٹھہرا دینا، مقام کسی جگہ پر دے دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ نبی ہیں اور نبی سے یہ بات بعید ہے کہ وہ کسی غلط کام، خلاف شرع کام کو ہوتے ہوئے دیکھے اور اس پر خاموش رہے، یہ بات نبی سے بالکل بعید ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاموش رہ جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابی کا وہ عمل، وہ قول عین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرضی کے مطابق تھا اور شریعت کے خلاف نہیں تھا، تو یہ عمل اس صحابی کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر کہلائے گی۔ تو اب بات سمجھ میں کھل کر کے آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کوئی عمل کیا ہو یا آپ نے کوئی حکم فرمایا ہو، کوئی آپ نے ترغیب دی ہو کسی چیز کی، یا آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا ہو، تو یہ سب حدیث کے اندر داخل ہیں جمہور محدثین کے نزدیک۔ آگے دیکھیے،
وَكَذَلِكَ يُطْلَقُ عَلَى قَوْلِ الصَّحَابِيِّ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيرِهِ وَعَلى قَوْلِ التَّابِعِيِّ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيرِهِ۔ اسی طریقے سے حدیث کا جو اطلاق ہوتا ہے یہاں سے بتلا رہے ہیں، سب سے پہلے ترجمہ دیکھیے۔ اور اسی طرح بولا جاتا ہے صحابی کے قول پر اور اس کے فعل پر اور اس کی تقریر پر۔ وَعَلَى قَوْلِ التَّابِعِيِّ وَفِعْلِهِ وَتَقْرِيرِهِ، اور تابعی کے قول و فعل پر اور اس کی تقریر پر۔ یہاں سے یہ بیان فرما رہے ہیں کہ پہلے تو یہ بیان فرمایا کہ جمہور محدثین کے نزدیک حدیث صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کو کہا جائے گا۔ یہاں سے ایک دوسرا قول بھی نقل کر فرما رہے ہیں کہ بعض محدثین کے نزدیک، اور اسی طریقے سے ایک قول یہ ہے کہ حدیث کا اطلاق صحابی کے قول و فعل اور اس کی تقریر پر بھی ہوتا ہے اور تابعی کے قول و فعل اور اس کی تقریر پر بھی ہوتا ہے۔ تو گویا کہ دو قول ہو گئے، حدیث کے بارے میں دو قول ہو گئے۔ نمبر ایک، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل اور تقریر کو حدیث کہا جائے گا۔ نمبر دو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابی اور تابعی کے قول و فعل اور تقریر کو بھی حدیث کہا جائے گا۔ آگے دیکھیے، فمن انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقال له المرفوع، ومن انتهى إلى الصحابي يقال له الموقوف، كما يقال قال أو فعل أو قرر ابن عباس، أو عن ابن عباس موقوفا، أو موقوف على ابن عباس۔ ومن انتهى إلى التابعي يقال له المقطوع۔ یہاں سے حدیث کی ایک تقسیم بیان کر رہے ہیں، حدیث کی ایک تقسیم بتلاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ جس روایت کی سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اسے حدیث مرفوع کہا جاتا ہے۔ جیسے کہے کوئی محدث حدثنا فلان قال حدثنا فلان عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اس فعل کی سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے یا اس تقریر کی سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے، تو ایسی حدیث یا ایسی حدیث، ایسا قول و فعل، ایسی تقریر کہ جس کی سند آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس کی نسبت ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے یا آپ نے یہ عمل کیا ہے یا آپ کے سامنے یہ عمل کیا گیا ہے، تو ایسی حدیث کو حدیث مرفوع کہتے ہیں۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھیے، فمن انتہا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس حدیث کی سند نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے اس کو حدیث مرفوع کہا جاتا ہے، اور جس حدیث کی سند صحابی تک پہنچتی ہو اس کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے قال او فعل او قرر ابن عباس، یا کہا جائے عن ابن عباس، یا کہا جائے موقوف علی ابن عباس۔ اور جس حدیث کی سند تابعی تک پہنچے اس کو مقطوع کہا جاتا ہے۔ تو آپ کو معلوم ہو گیا پہلے کہ حدیث مرفوع کس کو کہتے ہیں۔ خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جس قول و فعل اور تقریر کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو اس کو حدیث مرفوع کہیں گے۔ ایک ہوتی ہے حدیث موقوف۔ حدیث موقوف وہ حدیث کہلاتی ہے کہ جس کی سند اور جس کی نسبت صحابی تک ہو، جس کی سند صحابی تک پہنچے، ایسا قول و فعل، ایسا عمل، ایسی تقریر کہ جس کی نسبت صحابی کی طرف ہو، یعنی یہ فلاں صحابی نے کہا ہے یا فلاں صحابی نے یہ عمل کیا ہے یا فلاں صحابی کے سامنے یہ عمل کیا گیا اور انہوں نے اس پر کوئی نکیر نہیں فرمائی۔ جیسے کہ کہا جائے، کوئی کہے قال ابن عباس، ابن عباس نے یہ فرمایا، یا کہے کوئی فعل ابن عباس، ابن عباس نے کیا، فعل ابو ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ نے یہ کیا، قرر ابن عباس، ابن عباس نے اس کی تقریر فرمائی، یعنی یہ ابن عباس کی تقریر ہے۔ یا اسی طریقے سے کہا جائے عن ابن عباس موقوفاً، یہ ابن عباس موقوفاً مروی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ عن ابن عباس موقوفاً کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو قول و فعل اور تقریر ہے یہ حضرت ابن عباس ہی تک محدود ہے۔ حضرت ابن عباس نے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل نہیں کیا ہے، تو یہ مطلب ہوتا ہے۔ تو ایسی حدیث کہ جس کی نسبت
یا اس کی سند صرف صحابی تک پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے، تو ایسی حدیث کو حدیث موقوف کہا جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے حدیث مقطوع۔ حدیث مقطوع اس حدیث کو کہا جاتا ہے کہ جس حدیث کی سند صرف تابعی تک پہنچے، یعنی ایسا قول و فعل، ایسی تقریر کہ جس کی نسبت صرف تابعی کی طرف ہو، تابعی سے آگے صحابی تک نہ پہنچے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہ پہنچے۔ جیسے کہ کوئی کہے قال حسن بصری، فعل حسن بصری، حضرت حسن بصری نے یہ فرمایا، حسن بصری نے یہ کیا، قرر حسن بصری۔ تو ایسی روایت کہ جس کی سند صرف تابعی تک پہنچے، تو ایسی روایت کو حدیث مقطوع کہا جاتا ہے۔ تو اب اس کا خلاصہ کیا ہوا کہ گویا کہ اس تقسیم کے اعتبار سے حدیث کی 3 قسمیں ہیں: حدیث مرفوع، حدیث موقوف، حدیث مقطوع۔ حدیث مرفوع وہ حدیث کہ جس کی نسبت، جس قول و فعل اور تقریر کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو۔ حدیث موقوف وہ قول و فعل اور تقریر کے جس کی نسبت صحابی کی طرف ہو، اور حدیث مقطوع وہ حدیث کہ جس قول و فعل اور تقریر کی نسبت تابعی کی طرف ہو۔ تو یہ